إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بھی بنایا، انسان کامل بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، پھر مسلمان کامل بھی بنایا. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو ہمارے اور آپ کے امام ہیں، مقتدیٰ ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، مجھے جو عنوان دیا گیا تھا وہ ہے توحید کی اہمیت اور ماہ ربیع الاول. لیکن توحید کے جو فوائد ہیں، کیوں توحید اتنی ضروری ہے؟ اور لوگ بولتے ہیں بھائی سلفی مسجدوں میں صرف توحید توحید توحید. میرے بابا، توحید یہ میرا اور آپ کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹس. توحید کے بغیر نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، کوئی عمل جتنے بھی حاجی نمازی دکھتے ہیں نا، اگر توحید نہ ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے اندر یہ ان کا ٹائٹل ہونا الحاج، حاجی صاحب، وارتا بھارتی میں، فلاں میں، فلاں میں، لیکن رب کی نظر میں بغیر توحید کے کوئی عمل ایکسپٹڈ نہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے. توحید بہت ہی ضروری ہے. توحید کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی نجات نہیں ہو سکی. توحید نہ ہونے کی وجہ سے نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر 950 سال کی دعوت کا کام کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کو جہنم سے نہیں بچا سکے. اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی، جبکہ 950 سال کی ان کے دینی خدمات تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 42 ایئرز تک
سیوا کرنے والے، حفاظت کرنے والے، نبی کی خدمت کرنے والے چچا ابو طالب توحید نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ مومنوں کے لیے جائز ہے کہ مشرکوں کی مغفرت کی دعا کرے۔ 42 ایئرز کی خدمت، نبی کی سیوا چچا ابو طالب کرے لیکن کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اللہ نے کہا اتنا ضرور ہوگا، سب سے ہلکا عذاب تمہارے چچا ابو طالب کو دے گا اور 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، سب سے لاسٹ عذاب ان کو ہوگا، لیکن عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس لیے توحید بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 27 کی پہلی سورۃ الذاریات آیت نمبر 51 پڑھا۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کا شکر ہے، انسان تو اور بھی ہیں، ہم سے زیادہ دھنی ہیں، دھن دولت کے مالک ہیں، کار بنگلے ہیں، وسائل زندگی ہیں، کارپوریشن سے لے کر کے ہائی کلاس تک بھی ہیں، ساری فیسلٹیز ہے، اگر توحید نہ ہو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نافرمانوں کی چلت اور پھرت، دھن اور دولت آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے۔ متاع قلیل، بس تھوڑا یہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، ثم مأواہ جہنم، پھر یہ جہنم کے حوالے ہو جانے والے ہیں۔ ارے بابا جس کی زندگی میں توحید نہیں، رب ذوالجلال والاکرام کی نظر میں وہ انسان ہی نہیں۔ جس کی زندگی میں توحید نہیں وہ اللہ کی نظر میں انسان نہیں۔ میری اور آپ کی نظر میں ڈاکٹر، بلڈر، انجینئر، ڈیولپر، فلاں فلاں کتنے بھی صلاحیت کا مالک ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ رب کی نظر میں کچھ نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 9 رکو نمبر 12 سورہ اعراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے، نرگا کے لیے، جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کیا ہے، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے۔ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، دل ہے حق اور باطل کی تمیز نہیں، سچ اور غلط کی تمیز نہیں۔ کیوں دنیا میں ہم آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، کب تک رہیں گے، کیا لے کے جائیں گے، کچھ بھی نہیں، بس منی میک منی، بس پیسہ پیسہ ہے نا، آج ہی ہو گیا نا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھنے سے قاصر، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر، سچ کو نہیں دیکھ رہے، سب کو دیکھ رہے، دنیا کی ہر چیز نظر آ رہی ہے، اگر نظر نہیں آ رہی ہے مقصد زندگی کیوں آئے ہیں، کتنے دن رہیں گے، کتنے سال رہیں گے، پھر جانا کہاں ہے، کیا لے کے جانا ہے، کیا لائے تھے، کیا لے کے جائیں گے، کچھ بھی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے سننے سے قاصر، یعنی اپنی آنکھ کا، اپنے کان کا، اپنے دل کا مس یوز کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بابا آج دنیا میں، کتنے لوگ، کروڑوں لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں، اولئک کالانعام، یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہیں، بل ہم ازل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اولئک ہم الغافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں۔ کیا ہوگا بابا، آج تو پریوار ہے، آج بیوی بچے ہیں،
مجھ جیسا اجنبی بھی اگر ہے تو کم سے کم ایمبولینس ہے, میونسپالٹی والے ہیں, کچھ تو کچھ ہے. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ دیکھو یہاں زندگی ہے تو موت بھی ہے. 1000 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیے لیکن دنیا سے گئے نا. ان سے لمبی عمر والا کوئی بتاؤ, 1000 ایئرس والا کوئی تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال, 950 سال تو صرف دعوت و تبلیغ میں. جب ان کو دنیا میں بقا نہیں ہے, کسی نبی کو بقا نہیں ہے, کسی انسان کو بقا نہیں ہے, تو پھر مرنا تو ہے. یہاں زندگی تو ہے, موت بھی ہے. یہاں جوانی ہے, بڑھاپا بھی ہے. یہاں ناز و نعم کے مواقع بھی ہیں تو رکاوٹیں بھی ہیں. اگر موٹی زبان میں کہا جائے تو کر کو کھے تو لوگوں کی کاٹ, منگ کو کھے تو کتوں کی کاٹ. یعنی ہر طرف سے پرابلم ہی پرابلم ہے نا. ذرا آپ دولت جما لیجئے, EDIT کو دھڑی. یہاں 4 کے ساتھ 4 پرابلم ہے. زندگی ہے, موت ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, دولت ہے تو اس کے لیے پھر دوسرے چیزیں ہیں, صحت ہے, بیماری. لیکن وہاں نہیں. جنتی جنت میں جاتے ہیں, ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. ایسی زندگی میں آ گئے ہو جہاں زندگی ہے, موت نہیں ہے. موت نہیں ہے اس کے بعد. وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. ایسی زندگی میں آ گئے ہو جہاں جوانی ہی جوانی ہے, بڑھاپا نہیں ہے. 2 پرابلم سالو ہو گئے. تیسرا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَيْأَسُوا أَبَدًا. ایسی زندگی میں آ گئے ہو جہاں نعمت ہی نعمت ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی پابندی نہیں ہے. یہ VIP کلچر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, نان VIP فلاں نہیں, بھید بھاؤ نہیں. پھر وہاں ایسا ہے, صحت ہی صحت ہے, بیماری نہیں ہے. وہاں صحت ہے, بیماری نہیں ہے. زندگی ہے, موت نہیں ہے. جوانی ہے, بڑھاپا نہیں ہے. وہاں نعمت ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اور ہم کو اور آپ کو وہی ٹارگٹ رکھنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں اس وقت ملے گی جب ہم اور آپ توحید میں رہیں گے. توحید کے بغیر نہیں. اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. کیوں بھیجے؟ کیوں بھیجے اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اعْبُدُوا اللَّهَ. ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے. اعبدوا اللہ, لوگو اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت, طاغوت کی پرستش سے بچو. اللہ کی عبادت کے لیے. اور جہاں عبادت اور بندگی کا تصور ہوتا ہے نا, مومن خوف والا نہیں ہوتا ہے, مومن ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے, مومن بے باک ہوتا ہے, بے خوف ہوتا ہے. دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 71. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز پڑھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا. کیوں بابا آج رحم کہاں ہے؟ آج ہے رحم ہمارے پر؟ اور آج ہمارے پاس رحم ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ, ان قریب اللہ رحم کرے گا. یوں ہی رحم کرے گا کہ تم توحید والے ہو. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون, رحم کرنے والوں, یرحمہم الرحمن, رحمان رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض, زمین والوں پہ تم رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. کہاں ہے جی؟ آج ہمارے معاشرے میں رحم ختم ہو گیا. کھینچ تان, اونچ نیچ, بھید بھاؤ, چھوٹا بڑا, عجیب قسم کے, ہے نا,
ورنہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معاہو، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے ٹیم ورکر ہیں، آپ کے فالوورز ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معاہو، جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ باطل کے لیے بڑے بھاری اور آپس میں بڑے رحم دل. کہاں ہے بابا؟ آپس میں رحم دل ہے آج. ہاں، ایک باپ کی اولاد ایک نہیں ہے، ایک خاندان والے ایک نہیں ہیں، ایک پریوار والے ایک نہیں ہیں، ایک کمیونٹی والے ایک نہیں ہیں، ایک مسجد والے ایک نہیں ہیں. اللہ استغفر اللہ. جبکہ ہمارا معاشرہ وہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں بھید بھاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے. توحید یہ پیغام سکھاتے ہیں جتنا حق حضرت ابو بکر صدیق کو تھا اتنا بلال حبشی کو بھی تھا. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی علی الاسود علی الاحمر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. سوچو، مکہ کے رئیس خاندان ابو ذر غفاری، اس کے لیڈر حضرت ابو ذر غفاری، قبیلہ غفار کے سردار ابو ذر غفاری نے حضرت بلال سے کہا یبن الاسود، یبن الاسود، یبن الاسود، اے کالے کلوٹے، نعوذ باللہ، اے کالی ماں کے بیٹے. کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابو ذر نے. کس سے کہا تھا؟ حضرت بلال سے. یبن الاسود، اے کالے کلوٹے. حضرت بلال آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول اللہ، میرا رنگ، میرا روپ، میں جو کچھ ہوں اللہ نے جیسے بنایا ویسے ہوں، لیکن میرے بھائی ابو ذر غفاری نے یبن الاسود کہہ کر کے میرے کالے کلوٹے ہونے کو دیکھ کر کے مجھے ایسے کہا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا ابو ذر انت مسلم، تم مسلمان ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ انا مسلم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی، ہاں میں مسلمان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی تمہارے منہ سے جہالت کی بدبو آ رہی ہے، ابھی تمہارے منہ سے جہالت کی بدبو آ رہی ہے. تم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، میں تم کو ابھی جہالت کے روپ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر، یہ بلال اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے، کب سے تم نے ان کو غلام بنایا ہے؟ قربان جائیے حضرت ابو ذر غفاری پر. ابو ذر غفاری اب باہر آتے ہیں مسجد میں، کہتے بلال میں لیٹ جاتا ہوں، جس زبان سے میں نے ابن الاسود کہہ کر کے تمہاری دل آزاری کی ہے، اے بلال میں اپنی زبان کھولتا ہوں، اپنا پیر رکھ کر کے میری زبان کو مسل دو. یہ اسلام ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان لکو. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کی نظر میں محترم ویلیبل پرسن وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. اللہ اکبر. یہ توحید ہم کو سکھاتی ہے. توحید میں بھید بھاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے. توحید میں ہر ایک کے اندر ایکوالٹی ہے، ہیومینٹی ہے، اخلاق ہے، محبت ہے. لیکن آج کہاں ہے بابا؟ اللہ نے ہم کو توحید دیا ہے لیکن آج افسوس ہوتا ہے بابا. سوچو ہم کس لیے آئے ہیں؟ صحابہ جیسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے. لنخرج عبادت العباد الى عبادت العباد الى عبادت اللہ. صحابہ کرام نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں. میں اس سرزمین کی اس دور کو بھی جانتا ہوں جب چند افراد تھے بس. آج الحمدللہ اتنی مسجدیں ہو گئیں.
اتنی بڑی ٹیم تیار ہو گئی, 80 ابو ان کے یونٹس ہو گئے. اس وقت یاد کرو جب 96 یا 97 وغیرہ کے اندر چند افراد انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے, اور آج بھی ہم کو توحید کا بہت کام کرنا ہے. اللہ نے بہت بڑی ریسپانسبلٹی, بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسند احمد بن حنبل کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقہ ناجیہ کے بارے میں, ما انا علیہ واصحابی الیوم, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں آج. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہا کہ اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے, اہل حدیث سے مراد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج کی تنظیم اہل حدیث, ہر وہ شخص جو قرآن اور حدیث کا فالوورز ہے, جو قال اللہ اور قال رسول کی سچی اور واضح تعلیمات پر عمل کرتا ہے, جو منہج سلف کے مطابق یعنی قرون اولیٰ کے مسلمان کے تعلیم اور تربیت پر چلتا ہے, جیسے کہ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تم ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے تھے, ہدایت پر آ جاؤ گے. قرآن اور حدیث, صرف اہل حدیث رکھ لینا یہ کام, لیکن ہمارا ہر عمل قرآن اور حدیث کے مطابق, کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا اگر ما انا علیہ واصحابی الیوم کے مطابق اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی. اسی لیے اہل حدیث ہی توحید والے, اسی لیے اہل حدیث کے مساجد سے, اسی لیے سلفی سینٹروں سے توحید توحید توحید. اس لیے کہ آج جو اشانتی کا ماحول ہے, آج جو اشانتی کا واتاورن ہے ہر جگہ, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگ کیا بولتے ہیں بارش رکی ہے, اللہ نے روکا؟ نہیں روکا. قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, پیارے نبی آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلام نہیں ہے, آپ کا رب اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے. یہ جو بارش رکی ہوئی ہے اس کا قصور ہمارا ہے, ہمارے اعمال, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہمارے چال ڈھال. سوچو, غور کرو, کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے, کہاں ہم سے خطا ہو رہی ہے, کہاں ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے. غور کیجئے میرے بھائی, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کی دعوت کا نچوڑ خلاصہ کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگ لو, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, جب تم اپنی غلطی کو مان جاؤ گے اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائے گا. وہ صرف بارش نہیں رہے گی, وہ یمددکم باموال, اللہ تمہارے مالوں کو پھیلائے گا, تمہارے بزنس کو پھیلائے گا. وہ یمددکم باموال و بنین, اللہ تمہیں نرینہ اولاد مرد بچے عطا کرے گا. ویجعل لکم جنات, اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا, اللہ تمہارے نہریں جاری کروا دے گا. آج ہم توحید والے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں حسد ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, بغض ہے, اونچ نیچ ہے, بھید بھاؤ ہے. کیا نہیں ہے آج, کیا نہیں آج ہمارے معاشرے میں بھائی؟ سوچو, جبکہ ہم وہ نہیں, ہمارے دل پاک ہونا چاہیے, ہمارے دل پاک ہونا چاہیے. اللہ نے خود کہا اشانتی کا جو ماحول ہے, شانتی کا پیغام کیا ہے؟ الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم, اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا, ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا. اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے, پیس ان کے لیے ہے, شانتی ان کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے. ارے بابا انسان اس حد تک بڑھ گیا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث قدسی کہتی ہے, حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے. آج کیا بولتے ہیں, کیا زمانہ آ گیا صاحب,
چھی ایسے زمانے میں ہم کو نہیں. یہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ رات دن ہم زمانے کو یہ نہیں بولتے کہ میرے اعمال کیسے ہیں, میرے اخلاق کیسے ہیں, میرے کردار کیسے ہیں, میرے چال ڈھال کیسے ہیں, میں کتنا اللہ کے دین کے لیے خدمت کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو اعمال نہیں دیکھ رہا ہوں, بس زمانہ خراب ہے, زمانہ ایسا ہے, زمانہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوزینی ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا, آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا. یوزینی ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. یسبنی ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ بول رہے آدم کا بیٹا گالی دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا بدبخت انسان ہے جو اللہ کو گالی دے, اللہ کو گالی دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ گالی دیتا ہے, وہ زمانے کو گالی دیتا ہے, وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے انا الدہر, زمانہ میں ہوں. اللہ کیا بولتے ہیں؟ زمانہ میں ہوں. اقلب اللیل والنہار, رات اور دن میرے اشارے پہ چلتے ہیں, رات اور دن میرے اشارے پہ زمانہ میں ہوں, رات اور دن میرے اشارے پہ چلتے ہیں. تو زمانے کو کوسنا, زمانے کو برا بھلا کہنا, اللہ کو گالی دینے کے, اور آج ہو رہا ہے سام, آج ہو رہا ہے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لولا البہائم, اگر یہ جانور نہ ہوتے, اگر یہ جانور نہ ہوتے تم کو ایک قطرہ پانی تک نصیب نہیں ہوتا. آج جو ہم کو پانی بھی مل رہا ہے نا جانوروں کی وجہ سے, یہ اللہ کے نبی نے کہا. میرے بھائیو وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا, ورنہ بہت ٹاپک میں لے کر کے آیا تھا. توحید انسان کے اخلاق کے سدھارتے, توحید سے یونٹی آتی ہے. رحماء بینہم, آپس میں رحم دل, یونٹی. آج کیوں یونٹی نہیں ہے؟ اس لیے کہ توحید ہماری ڈھیلی ہوتے جا رہی ہے, ہماری توحید میں کمزوری ہوتے جا رہی ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے کہا نا المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. یشد بعض بعضا, جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے, مومن سپورٹر ہوتا ہے. مومن ایمان کو مضبوط کرتا ہے, تنظیموں کو مضبوط کرتا ہے. لیکن آج ہمارا حال سب سے زیادہ کمزور. اس وقت کو آخری بات, اس وقت کو یاد کرو, ہرمز چل رہا نا, یہ ہرمزان ہے اصل میں, جس کو خالد ابن ولید نے موت کے گھاٹ اتارا تھا. جب چند صحابہ کو لے کر کے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہنچے, یہی ہرمزان نے کہا تھا خالد سوچو تم کتنے ہو, تمہاری طاقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے, تم عرب سے آئے ہو, جاؤ ورنہ میں آرڈر دے دوں گا تمہاری پیس ہو جائے گی. خالد ابن ولید نے ہرمزان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا اے ہرمزان سن لے, ہم توحید پرست ہیں, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. جتنی تجھے زندگی عزیز ہے, جتنی تجھے زندگی عزیز ہے, مجھ کو اور میرے صحابہ کو اتنی موت عزیز ہے, موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ تاریخی الفاظ حضرت خالد بن ولید نے کہا. ایمانی حرارت, مومن ایسے ہوتا ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے سے زیادہ, آپ کو سننے زیادہ, اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو شدھ دین دیا ہے, توحید خالص دیا ہے, سنت صحیحہ کا عامل بنا, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اخلاق اپنے کردار کے ذریعے اس کو اور پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے پورا فرمائے. میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے دور فرمائے. رزق کے دروازے کھول دے, رحمتوں کے دروازے کھول دے, برکت عافیت امن اور سکون کے دروازے کھول دے. اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا دے. میں جانتا ہوں اس سرزمین میں کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جو بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو دوائیں دی جا رہی ہیں سر عطا فرمائے. ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے, ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے, کینسر سے بچائے, ہارٹ اٹیک سے بچائے, کڈنی فیلنگ سے بچائے, ہائی بی پی, لو بی پی, ہائی شوگر, لو شوگر, ڈینگو, ٹائفائڈ, ملیریا, H1N1
اور HB1 آج کل یہ بھی زیادہ بڑھ گیا، کریٹینا یہ بھی زیادہ بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ ان سارے امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایک عزیز دوست جن کی والدہ بھی چند دنوں پہلے انتقال کر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت سارے لوگ انتقال کر، اللہ تعالیٰ ان سب کی ملبل مغفرت فرمائے. جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و قارب خبر کی آغوش میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کے سارے مراحل میں اللہ آسان ہے. زندگی رب تو نے دیا ہے، زندگی کو تیری عبادت میں بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ پورے ACS کو، ساؤتھ کرناٹک اسفی موڈیا جو بھی کتاب و سنت کے علم بردار، اللہ سب کو نیک بنا، ایک بنا، سب کی یونٹی کو اللہ تعالیٰ برقرار فرما دے. ہر قسم کے شیطان و مردود کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ اس تنظیم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری صورت کو نہ دیکھ، ہماری سیرت کو نہ دیکھ. ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. تو رب القوی ہے، تیری ذات پاک ہے، سبحان ہے. اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا. اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا. اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بارش برسا. اللہ یہ سیار کا فارم بھر چکے ہیں، اللہ ہماری ایسی حفاظت فرما جیسے تو نے ابراہیم کی آگ میں حفاظت فرمائی، جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں حفاظت فرمائی، جس طریقے سے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جینے کا موقع دیا. اللہ تعالی ہم سب کی بھی ایسی حفاظت فرما. اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے معاشرے پہ رحم فرما. جہاں بھی کلمہ گو مسلمان مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، اللہ ان کی حالتوں پہ رحم فرما. نیک بنا، ایک بنا، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بہترین سے بہترین روزگار کے ذرائع نصیب فرما. عالم عرب میں کئی لوگ جو بیچارے اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر حلال روزی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ عالم عرب کی حفاظت فرما. اللہ عالم عرب کی حفاظت فرما. جہاں بھی تیرے کلمہ گو مسلمان مظلوم ہے رحم فرما. نیک بنا، ایک بنا، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما. اے اللہ اس ادارے کو، یہاں پر جو مدرسہ چل رہا، اللہ اس کو ترقی کی راہ پر، اللہ اس مدرسے کے لیے معاونین عطا فرما، مخلصین عطا فرما. اے اللہ اس چھوٹی سی جماعت کو مزید ترقی کی راہ پر گامزن فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا. اللهم حفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله.